رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا۔ ایک بار وہ کسی کام کے سلسلے میں یمن سے مکہ آئے تھے اور پھر مستقل وہی رہائش اختیار کر گئے، اور پھر رفتہ رفتہ شہر مکہ میں مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات مستحکم ہوتے گئے، حتیٰ کہ آخر سرداران قریش میں سے کسی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کی شادی کرا دی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ مکہ کے گلی کوچوں میں کھیلتے کودتے عمار نے اپنا بچپن گزارا، اور پھر جب نوجوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو انہی دنوں شہر مکہ آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنوں سے جگمگانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیغام حق پہنچانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو بالکل ابتدا ہی میں ان تینوں افراد پر مشتمل یہ مختصر سا گھرانہ دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ دین اسلام کی ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کا جن مصائب و عالم سے گزرنا پڑتا تھا وہی صورتحال ان تینوں کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آزمائشوں اور پریشانیوں کے وہی صورتحال ان کے سامنے بھی آ کھڑے ہوئے۔ ہر روز جب سورج بلند ہو جاتا اور دھوپ خوب چمکنے لگتی، اوپر سے سورج آگ برساتا اور نیچے دہکتی ہوئی زمین شعلے اگلتی، ایسے میں مشرکین مکہ ان تینوں کو کسی کھلے میدان میں لے جاتے۔ تب بڑے بڑے سرداران قریش نے شہر کے آوارہ اور اوباش قسم کے نوجوان بھی سب جمع ہو جاتے، اور ہر کوئی خوب جی بھر کے انہیں تڑپاتا اور ہر قسم کی اذیت پہنچاتا۔ تپتے ہوئے ریت پر انہیں گھسیٹا جاتا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ راہگیر وہاں سے گزرتے مگر کوئی کچھ نہ بولتا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہاں سے گزر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ دردناک منظر دیکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردست کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ البتہ اکثر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے، یعنی اے یاسر کے گھر آنے والوں صبر سے کام لو، تمہارے لیے تو یقیناً جنت کا وعدہ ہے۔ یوں وہاں مکہ میں دن گزرتے رہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسائیوں کے سلسلے بھی بدستور چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک روز جب ہر کوئی ان مظلوموں اور بے کسوں پر خوب زور و شور کے ساتھ طاقت آزمائی کر رہا تھا اور ہر کوئی خوب بڑھ چڑھ کر مار پیٹ میں مشغول تھا، اسی دوران ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ظلم و ستم کے سلسلے میں شریک ہو گیا، اور تب اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنا نیزہ سمیہ کو دے مارا، جس کے نتیجے میں اسی وقت اور اسی موقع پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور یوں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ تاریخ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہے۔ پھر انہی دنوں ایسے ہی تکلیف دہ حالت میں ایک روز یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے منہ موڑ گئے، اور تب باقی رہ گئے تنہا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے میں مشرکین مکہ کی طرف سے وحشانیہ مظالم کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا، اور ان دنوں انہیں اس قدر تکلیف پہنچائی گئی کہ آخری عمر اور وفات تک ان تکلیفوں کے آثار و زخموں کے نشان ان کے جسم پر جا بجا نمایاں نظر آتے رہے۔ ایک روز جب وحشانیہ مظالم کا یہی سلسلہ جاری تھا، مشرکین مکہ پہلے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے رہے، پھر جلات صفت لوگ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہوئے انگاروں سے رگڑتے رہے، اور پھر پانی میں ڈبکی لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ بار بار دیر تک عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پانی میں ڈبوئے رکھتے تاکہ سانس بند ہو جائے، اور اصرار کرتے کہ کلمہ کفر کہو، دین اسلام کی حکایت کے نیز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف کے باوجود راہ حق میں یہ تمام اذیتیں برداشت کرتے رہے، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان پر کچھ غشی طاری ہونے لگی، اور تب ہوش و آواز بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایسی کیفیت میں غیر آداری طور پر اور لا علمی میں نہ جانے کب ان کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی، کوئی کلمہ کفر کہو انہوں نے کہہ دیا۔ تب اذیتوں کا وہ سلسلہ موقوف ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ ہوش و آواز بھی بحال ہونے لگا۔ تب انہیں کچھ یاد آنے لگا کہ ظلم و ستم و زرکوب کے دوران یہ لوگ مجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تب میری زبان سے بے اختیار شاید کوئی نامناسب بات نکل گئی تھی،
یہ سوچ کر نہایت پریشان اور شرمندہ ہونے لگے، اور اذیتوں کا یہ تمام سلسلہ جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا اس پر کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے کہ جس قدر آج اس بے خودی اور نیم بوشی کی کیفیت میں اپنی زبان سے کلمہ کفر کے نکل جانے کی وجہ سے پریشان اور پشیمان تھے۔ کسی صورت انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی ہمت کر کے اور موقع پا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ سے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور یہ تسلی بھی دی کہ فکر کی بات نہیں، مجبوری میں اور غیر ارادی طور پر اگر کلمہ کفر زبان سے نکل بھی گیا ہو تو اللہ معاف فرمائے گا۔ اور پھر 2-4 روز ہی گزرے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے سوائے اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ جس کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دیا ہو، جبکہ اس کا دل پوری طرح ایمان پر مطمئن اور برقرار ہو، تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مطمئن ہو گئے۔ مکی دور میں اس طرح وقت کا یہ سفر جاری رہا۔ نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کا حکم نازل ہوا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر تمام اہل ایمان کی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے شہر کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ آن پہنچے، جہاں ان کی نئی اور بدلی ہوئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اور ہجرت کے بعد اگلے سال یعنی سن 9 ہجری میں مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف مسئلہ جاریت کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے کے طور پر غزوات کی نوبت آئی۔ تب ہمیشہ ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش نظر آئے اور خوب بہادر کے جوہر دکھائے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری، علم استفادہ اور کسب فیض میں بھی ہمیشہ نہایت جذبہ، اخلاص اور لگن کے ساتھ آگے رہے۔ اسی کیفیت میں مدینہ منورہ میں وہ گزرتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ تادم آخر انتہائی مسرور اور مطمئن رہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔